Arun Madhi ji, Ahuja Saab, and Salil and Sanjay. All this distinguished audience, and I see many friends who have come in, and I would love to name them all, but my time is very limited. And एक मुझे बहुत खुशी है कि ये हॉल भर रहा है, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो फिर बहुत कम लोग लग रहे थे. और इसमें जो अभी मुझसे पहले जिन लोगों ने प्रेजेंटेशंस किए थे, उनमें बहुत और ख़ास तौर से सलील की बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमारे नज़र में आए. और आहूजा साहब और आपकी टीम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लोगों के we are whatever we are capable of doing, हम लोगों का ताउन, हम लोगों का कोऑपरेशन आपके लिए हमेशा हमेशा है. And that is definitely a very strong message from this gathering. And I'm so glad that this part of the hall is also filling up. और मैं ये भी चाहती हूँ कि कभी हम नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को उनको मोटिवेट करें कि ऐसी गैदरिंग्स में को अटेंड करें और गौर से सुने. और फिर उसमें हिंदी नहीं समझ में आती, अंग्रेजी नहीं समझ में आती, तो आहूजा साहब ने कहा है कि दैट विल ऑल्सो बी एड्रेस्ड. मुझे कैफी आजमी का एक शेर याद आता है, उससे मैं बहुत थोड़ी बात कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि अब मेरे अगले सेशन के लिए वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैव अराइव्ड. मुझे कैफी आजमी का है कि बस्ती में अपनी हिंदुओं मुस्लिम जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदुओं मुस्लिम जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए. तो ये एक, आप सब जानते हैं किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम जारी है, एक मुहिम है. और तरह तरह से, मैं तो ज्यादा सोशल मीडिया नहीं देखती, मगर अब मजबूर हो गई हूं कि मैं रील्स और सोशल मीडिया देखती हूं. तो एक सोशल मीडिया, बस उस एक ही आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी कि आसाम में सब एक सड़क पे गाय को हलाल कर रहा है. एक मुसलमान नारे लगा रहा है, एक मुसलमान उनके रिलीजियस प्लेसेस में जा रहे हैं, मुसलमान औरतें हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, और पूरे मुसलमान हैं, हिजाब वाली औरतें और टोपी वाले मर्द, स्कल कैप्स. एंड द कैप्शन इज वोट केयरफुली, अदरवाइज असम इज गोइंग टू बिकम टोटली इस्लामिक स्टेट इन दिस कंट्री. अच्छा, मेरे साथ जो हुआ इंसिडेंट, उसका आप कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है. सिर्फ मेरा ये कहना कि बांग्लादेशी भी तो इंसान है. अल्लाह ने ये धरती इंसानों के लिए बनाई है. अगर वो आते हैं तो उनको बाइज्जत रुखसत कर देना चाहिए. इस बात पे बवाल खड़ा हो गया. और आज जो हमारे कांग्रेस के इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट हैं, सैम पिट्रोडा, आज के अखबार में ये खबर है कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मैं कंफर्टेबल था, मैं बांग्लादेश जाता था तो मैं उस पे जो उन पे अताब नाजिल हुआ है, the entire BJP social media has pounced on him. So हमारा जो सलील ने कहा है, साउथ एशिया, मेरी एक दोस्त थी कमला भसीन, वो नहीं रही, मगर वो अपने आप को साउथ एशियन कहती थी. एक जब आई लव मोहम्मद पे पूरे मुल्क में एक, अव्वल तो ये कि मुसलमान ईद मिलाद नबी में
جلوس نکال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آئی لو محمد, بینر لگا رہے ہیں, مگر اس میں ایک there is a very strong FIRs against some of the people who are raising these slogans. ایک سناتن young girl, she's a سناتن very young girl, اور وہ یہ کہتی ہے کہ ویڈیو پہ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے کہنے میں. میں یہ کہتی ہوں I love محمد, I love Krishna. یعنی یہ بھی آوازیں ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہیں, اور انہی آوازوں کی بدولت ہم اب بھی کھڑے ہیں, ورنہ دم گھٹتا ہے ہمارا. مگر آپ لوگوں کی وجہ سے, جو آڈینس میں جو لوگ ہیں, ان کی وجہ سے ہم آج بھی سانس لے رہے ہیں. اور جہاں تک مولانا کا سوال ہے, بہت سے مولاناؤں کے خلاف بہت مہم چلی ہے, اور مگر یاد رکھیے کہ 2 ایسے مولانا تھے کہ جنہوں نے اس ملک کو لیڈ کیا, ایک مولانا آزاد, ایک مولانا الطاف حسین حالی. مولانا آزاد نے یہ کہا کہ اگر فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور کہہ دے کہ میں تمہیں 24 گھنٹے میں آزادی دلوا سکتا ہوں, only on condition that you reject Hindu-Muslim unity or at least postpone Hindu-Muslim unity, تو میں اس سے فرشتے سے کہوں گا کہ اگر ہندوستان کو آزادی ملنے میں دیر ہوئی تو ہندوستان کا نقصان ہے, مگر اگر ہندو مسلم یونٹی جاتی رہی تو عالم انسانیت کا نقصان ہے. یہ مولانا آزاد نے کہا 1923 میں جب وہ کانگریس پریزیڈنٹ تھے. اور مولانا حالی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر, نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر, ہو مسلمان اس میں یا ہندو, بودھ مذہب ہو یا سکھ بندھو, سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو, سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو. In 1874 he said that. 1874 انہوں نے یہ کہا. تو ہماری the exemplars that we have, these are the role models that we have. تو میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جیسے یہ لوگ کلپس اور ریلز بنا رہے ہیں, میں تو بالکل جانتی نہیں یہ کیا, what is this magic, پر ہم ایسے ٹکڑے لے کے اور ہم پورے دیش میں پھیلا دیں, اور اس طرح سے ہم مذہب کو ایک طرح سے عام فہم بنا دیں, ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بائی گریڈ 6, بائی گریڈ 5, بائی گریڈ 11. سو میرا مطلب یہ ہے کہ دیر از ایک مستقبل ہے, ایک فیوچر ہے, اور ہم کو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوگ یہ ہال بھر رہا ہے, اور آئی ایم شیور ان the next hour or so the hall will be totally filled up. مگر کتنا ایفرٹ لگا ان کو کہ یہ ہال میں آپ لوگ سب تشریف لا سکے. اب کچھ ینگ لوگ بھی ہیں بٹ ناٹ انف ینگ پیپل. تو ہم اس کو کس طرح سے we have to use a very different technique in order to bring this message of جب ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جین اکٹھے نہیں ہوں گے تو ملک میں کسی طرح کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی, ہم رنگی نہیں ہوگی. ہم لوگ الگ الگ ایک دوسرے کو کھینچتے رہیں گے. اور یہی this is the methodology. یہ میتھڈالوجی ہے, یہ اس وقت بہت حد سے زیادہ کامیاب ہو رہی ہے, کیونکہ میں مسلمان ہوں, میں بلیور ہوں, میں پریکٹس کرتی ہوں, مگر میں حجاب نہیں پہنتی. تو یہ this is all something which is very natural and understandable. مگر میرا اس ملک سے ایک بہت ڈیپ رشتہ ہے, اور بہت سے many people of my mindset, they have the same enduring deep relationship, and we don't want to become bitter. We don't want to become, ہم اپنے دماغ کو
ایک طرح سے کنسٹرکٹیو راستے پہ ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اس کیمپین کو, اس مشن کو آپ کی سوسائٹی اور ہم سب کا تعاون ہے, اگر ہم آگے لے کے جائیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوگا. ہم ایک ہوں گے, ہم اس طرح سے بٹے اور ہم اس طرح سے اسکیٹرڈ نہیں ہوں گے. ہم ایک جٹ ہو کے اور ہم اس ملک کو نکالیں گے اس بوال سے, اس وبال سے. بوال اور وبال ایک ہی ورڈ ہے. تو ہم اس سے نکالیں گے اور ہم اکٹھے ہو کے اینڈ وی ول ریز آر spirits, we'll raise our flag and we will raise the issue of Hindu, Muslim, Sikh, Christian, the Jain community. We are one and we will take this country out of this mess and morass in which this country has been sunk for the last 11 years. Thank you very much.